اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 122ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج سورہ بقرہ کی دو آیتیں یعنی آیت نمبر 135 اور 136 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یعنی یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے، نصارہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ۔ آپ کہیے صحیح راہ پر تو ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے عبادت گزار تھے اور ہرگز مشرک نہ تھے۔ مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتارا گیا یعنی قرآن حکیم، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی ہدایت پر بھی جو موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی رب کائنات کے فرما بردار ہیں۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے ناظرین گرامی۔ آئیے الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یعنی اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے۔ یہود و نصارہ خود ساختہ نام ہیں، انہیں بھی مسلمان رہنے اور دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے دین حنیف کو چھوڑا تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، جس کی قرآن شہادت دیتا ہے، اور اس کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 113 میں آ چکا ہے، جو اس طرح ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب دونوں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اصل دین دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو مقدس نوشتوں کا علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین عرب۔ سو اللہ ہی روز قیامت ان کے درمیان حکم ہوگا، اور جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دے گا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی کھری اور سچی راہ ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ 3ری-4 صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے،
وہ تو حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی۔ لہٰذا یہ بات آپ سے اب واضح ہو گئی ہے کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسری کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن یہی تھا کہ خدائی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک آمیز ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یعنی یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف۔ ہماری یعنی قرآن حکیم۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ وہ اس بات کا برملا اقرار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، اس کتاب پر جو اس نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اولاد کی طرف۔ اس سے مراد پوتے اور نواسے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے جن جن کو نبوت سے نوازا، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک اور علاقے سے ہو، ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے اور موحد رسول تھے، اور جو کتابیں اور صحیفے ان پر نازل ہوئے وہ بھی حق اور درست تھے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، یعنی اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور جو عطا ہوا انبیاء اکرام کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لے آئے سبھی ایک ہی پیغام کے ساتھ آئے، اور وہ پیغام توحید کا پیغام تھا۔ اس لیے آگے کہا گیا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یعنی ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، اور ہم اسی پروردگار عالم کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ مسلم کے معنی ہی احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے کے ہیں، یا مطیع اور فرما بردار رہنے والے کے ہیں۔ تمام نبیوں کے ساتھ یکساں احترام و عزت کا معاملہ کرنا قرآن کی روح سے فرض قرار پاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری اپنی ملت میں بڑے طبقات ایسے ہیں جو بعض نبیوں کو بعض نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں کے درمیان یہ وحدت کبریٰ فکر اسلامی کا بنیادی اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت امت مسلمہ زمین میں اللہ کے دین پر قائم عقیدے کے ترکے کی وارث بنتی ہے، کیونکہ وہ اس قدیم اور گہرے اصول کے ساتھ مربوط ہے اور ہدایت اور نور کے ساتھ زندگی کی راہوں میں رواں دواں ہوتی ہے۔ اسی اصول کے نتیجے میں اسلامی نظام عالمی نظام بنتا ہے جس کے سائے میں سب لوگ کسی تعصب اور زیادتی کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسی اصول کی برکت ہے کہ اسلامی سماج کا دروازہ سلامتی اور محبت کے ساتھ سب انسانوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ان آیات کی حکمت و بصیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ آخرت میں فوز و فلاح کے لیے محض حسب و نسب، دولت و عمارت، یہاں تک کہ انبیاء کرام سے انتساب بھی بے معنی واللہ حاصل ہے،
اور یہود و نصارہ اسی زعم باطل میں مبتلا تھے۔ اور نمبر 2 یہ کہ کامیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے، اور انبیاء کرام کی دعوت توحید ہمیشہ یکساں رہی ہے، اور ان سب کا دین بھی دین فطرت یعنی اسلام ہی رہا ہے۔ اور پھر نجات یہودیت و عیسائیت کے محدود دائروں میں نہیں بلکہ توحید و اسلام کے وسیع حلقے میں ہے۔ اور قرآن حکیم نے مسلمانوں کو فرقہ بندیوں سے ڈرایا ہے، اسی لیے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ انعام کی 159ویں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے کہ وہ کن کاموں میں مصروف تھے۔ ناظرین گرامی، یہ آیت مبارکہ عام ہے، تاہم بعض مفسرین نے اس سے یہود و نصارہ مراد لیے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی گروہ بندیاں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھیں، تو کیا مسلمانوں کی دھڑے بندیاں پسند ہوں گی؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔